جو خواتین وضو کے بعد شیشہ دیکھتی ہیں وہ پہلے یہ بیان ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وضو کے بعد شیشہ دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا وضو کرتے وقت شیشہ دیکھ لیا تو کیا اس سے وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو وضو اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ وضو صفائی کے ایک عمل کا نام ہے جو مسلمانوں پر نماز یا قرآن کو چھونے سے پہلے فرض ہے۔ اس میں پانی کی مدد سے منہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور مسح کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں وضو کے مختلف طریقے رائج ہیں مگر کم و بیش ایک جیسے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد جسمانی اور روحانی پاکیزگی ہے۔ قرآن میں ایک آیت وضو کے نام سے موجود ہے جس میں وضو کے طریقے پر روشنی پڑتی ہے۔ مندرجہ ذیل احادیث میں وضو کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض مقام عدن سے لے کر اعلیٰ تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے برائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی، تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھنے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، ترجمہ، اے اللہ، آپ نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے، آپ میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ انسان فطری طور سے حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ حسن و جمال کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری حسن و جمال یعنی اپنا سراپا، دوسرے باطنی حسن و جمال جسے اخلاق کہتے ہیں۔ پہلے حسن دکھائی دیتا ہے اور بعد میں حسن دکھائی تو نہیں دیتا لیکن اس کے انوار و برکات اور ثمرات انسانی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہری حسن میں چہرے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور چہرے کے نشیب و فراز اور حسن سے شخصیت کا امتیاز ہوتا ہے، لیکن اللہ نے چہرے کو جسم کے ایسے حصے میں بنایا ہے کہ دوسرے تو اسے دیکھ سکتے ہیں، خود چہرے کا مالک اسے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے خود اپنا چہرہ دیکھنے، اسے سنوارنے، بالوں میں کنگھا کرنے کے لیے انسان کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا جوان یا پھر بوڑھے، ہر کوئی اپنی شخصیت اور اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینے کا محتاج ہے۔ ایسے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ دعا ہے تو بہت مختصر لیکن اس میں معائنے کی پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ اس دعا کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں دو مضمون ہیں، ایک اقرار و شکر سے متعلق ہے جبکہ دوسرا درخواست سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں، وضو کے بعد شیشہ دیکھنا یا اگر وضو کرنے کی جگہ شیشہ لگا ہو اور نظر چلی جائے تو اس میں حرج تو نہیں یا وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ ناظرین، وضو کرنے کی جگہ پر شیشہ لگا ہو تو اس پر نظر پڑنے یا اس میں چہرہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بعض لوگ اپنے غسل خانوں میں انسانی قد کے برابر
آئینے لگاتے ہیں اور برہنہ ہو تو دوران وضو یا غسل جسم کے اعضاء پر بھی نگاہ پڑتی ہے، ایسے آئینے دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وضو کرنے کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے دونوں کی احادیث ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے سنا، میں مروان بن حکم کے پاس گیا اور ان چیزوں کا تذکرہ کیا جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مروان نے کہا، اور عضو تناسل کو چھونے کا کیا حکم ہے؟ اس پر عروہ نے کہا، مجھے یہ معلوم نہیں۔ مروان کہنے لگا، مجھے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنا عضو تناسل چھوئے وہ وضو کرے۔ جبکہ قیس بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سطر کو ہاتھ لگانے پر وضو کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے شرمگاہ کی نماز کے اندر چھو لینے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں اپنے سطر کو چھونے اور ناک کو چھونے میں فرق نہیں سمجھتا۔ صحیح بن حبان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگے اور ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان میں کوئی ستر و حجاب نہ ہو، یعنی ہاتھ براہ راست شرمگاہ کو مس کرے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ تو ناظرین، وضو کب اور کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بھی بتاتے چلتے ہیں آپ کو۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر 1، جو انسان کے جسم سے نکلے جیسے پیشاب، پاخانہ، ریح وغیرہ۔ نمبر 2، جو انسان پر طاری ہو جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جسم انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو پیشاب و پاخانہ کی راستے سے نکلے۔ نمبر 2، وہ جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے جیسے قے، خون وغیرہ۔ ان دو راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصے کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں، کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون، کچ، لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔